سورۃ الانفال بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سورۃ الانفال 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اس جنگ کے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی اور اس پر تبصرہ بھی ہے. جنگ بدر کا پس منظر ہم سب کو معلوم ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان اس کے قافلے کو لوٹ نہ لیں. تو اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی اپنے آگے بھیجی مکہ میں اور کہا کہ میں خطرے میں ہوں، تم میری مدد کو پہنچو. تو اس طرح 1000 کے قریب لوگ، 950 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ پورے جوش خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے چل پڑے اور بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے اپنی جگہ متعین کر لی. ادھر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک طرف وہ قافلہ تھا جس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے اور وہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا. مسلمان چاہتے تو اس کو آگے بڑھ کے لوٹتے اور ان کا مال و دولت ہتھیا لیتے اور بات ختم ہو جاتی. لیکن دوسری طرف وہ لشکر تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مال کی طرف جانے کی بجائے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کریں تاکہ زمین میں ان کے آئندہ قدم جم سکے. اور یہ تو ایک سبب بن گیا اچانک کہ سارے دشمنان اسلام اور ان کے سردار جو تھے سوائے ابو لہب کے، وہ خود اٹھ کر مکہ سے چل کر مدینہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بالآخر پھر ان کا خاتمہ ہو گیا یہاں ذلت و رسوائی کے ساتھ. اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو پراپر طریقے سے لڑی گئی تھی اسلام کے پرچم کے نیچے، تو اس لیے مسلمانوں کو اب یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت آئی ہے، حاصل ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے جو سمیٹا ہے یا جس نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق وہ جو چاہے اس میں لے لے. لیکن تعلیم یہ دی گئی، جب سوال کیا گیا کہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس کو تو تم رکھو ایک طرف، لیکن اصل چیز جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو. مومن مال کے لیے نہیں لڑتا. تمہارا مقصد یہ نہیں تھا. اگر مال کے لیے لڑنا ہوتا تو پھر قافلے کی طرف جاتے. اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح رکھو، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے خونی رشتوں کے درمیان، دینی رشتوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی. مال اور جاہ 2 ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنی وہ تباہی کریں، اس سے زیادہ تباہی دین میں ہوتی ہے جب لوگوں کے اندر مال اور عہدوں کی ہرس آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سوال پر فوری جواب نہیں دیا. فرمایا یہ تم بھول جاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب بتاؤ، تم اللہ اور رسول کی محبت میں گئے تھے وہاں، اور وہی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور جس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا وہ اپنی تربیت ہے. اللہ سے ڈرو، اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ اچھے تعلقات دین کی بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد حدیث میں آتا ہے کہ دین کو مونڈ دیتے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں. وہ بے دھیانی میں اور غافل ہو کے نہیں سنتے. اللہ کا نام ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک زندہ اور متحرک انسان بن جاتے ہیں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ قرآن کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں سنتے، اس سے ان کے ایمان میں یقینی اضافہ ہوتا ہے.
اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں رب پہ توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر مال سمیٹنے کی لالچ ہو، لینے کی حرص ہو، وہ تو دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو قرآن نے صحابہ کرام کی جس سے وہ ایک بہترین جماعت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کو بعض مستشرقین نے ہیروں کی نرسری کہا کہ ایک ہیرا نہیں، ایک ایک ہیرا ہے اس میں، یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نرسری لگا دی ہیروں کی کہ جس میں ایک ایک شخص چمک اٹھا۔ تو وہ چمک ظاہر میں اس وقت آتی ہے جب دل کے اندر نور ہوتا ہے، ایمان کا، اور روشنی ہوتی ہے، وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کے رویوں میں جھلکی۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا ہے۔ ان کے بہت درجات ہیں، ان کی غلطیوں سے درگزر ہے، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال کے معاملے میں، یعنی مال غنیمت کے معاملے میں صورتحال وہی ہے جو اس وقت پیش آئی تھی، جیسے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ کیا چاہتے تھے کہ دوسری طرف جائیں، ابو سفیان کے قافلے کی طرف۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھکڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی، 313 صرف۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا قافلہ اور یا دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے، اور یہ ہر انسان کا حال ہوتا ہے کہ آسانی چاہتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں چاہتا تھا، حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔